الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج 7ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور ابھی ہماری سورۃ المائدہ ختم ہوئی ہے، اور اس سے متعلق ہی ہم آج کچھ بات کریں گے۔ سورۃ مائدہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے، یا یہ کہ آخری صورت ہے۔ اس کے اندر احکام کا خاصا بڑا ذخیرہ آیا ہے، خانگی احکام بھی ہیں اور عدالتی احکام بھی اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور ولا اور برا کا جو مسئلہ ہے، یہ مسلمان کا جڑنا اور ٹوٹنا، مسلمان کا کی وفاداری وابستگی اور مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی، اس سے متعلق بھی ہدایات اس صورت کے اندر آئی ہیں۔ ظاہر ہے سب احکام ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ذکر کریں۔ چند ایک چیزیں جو کسی حوالے سے ریلیٹ کرنے کی ہوتی ہیں تو وہ ہم اس میں سے نکال کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کی اجازت مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کے پہلی رکوع کے اندر آتا ہے۔ سورۃ مائدہ کا پہلے رکوع کی آخری آیت، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ دو چیزیں، ایک تو ان کا ذبیحہ اہل کتاب کا ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور ایک اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح میں لینا ہمارے لیے جائز رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت گزری ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور پھر وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے تمہارے لیے، اور مشرک مردوں کو اپنی عورتیں نکاح میں دینا بھی حرام ہے۔ تو مشرک جو ملتیں ہیں، اس مسئلے کو ہم کسی اور وقت زیادہ وضاحت سے کریں گے کہ یہ جو ہے مشرک اور اہل کتاب یا کافر اور اہل کتاب، ان میں عموم اور خصوص ہے، اور یہ بہت اوقات انٹرچینجبل استعمال ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگوں نے بنا دیا ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ مشرک کا لفظ اگر کہیں قرآن حدیث میں ہے تو اس سے مراد اہل کتاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم اس مسئلے کو اس وقت نہیں چھیڑ سکتے۔ تو جو مشرکین تھے ان کے ساتھ تو رشتہ ناتا قطعی طور پر حرام کر رکھا گیا تھا۔ البتہ یہ کہ اہل کتاب کے ساتھ صرف ان کی عورتوں سے مسلمان مرد کی شادی کی یہاں پر اجازت دی گئی ہے، اور ان کے ذبیحے کو بھی جائز کیا گیا ہے۔ اہل کتاب بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان کے اندر شرک اگر آیا بھی ہے تو بہرحال ایک درجے میں ان کا معاملہ دوسری ملتوں سے مختلف ہے۔ یہاں ایک تو مجھے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم فقہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کو عقیدہ نہیں، جنہوں نے پڑھا، ان کے اندر وہ اسلام کی حمیت اور غیرت اور وہ جو ملتوں کا فرق ہے، شرک کی ملتیں ہیں اور توحید کی ملت، ان کے مابین جو اللہ تعالیٰ نے دیواریں کھڑی کی ہیں عقیدے کی، تو وہ ان کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، اور اس کو بھی بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری جگہ پر زندگی یہ بہرحال گزارنی بھی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے معاملے کو یوں بھی رکھا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک یہودی عورت کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو شادی کرنا ایک بہت قریب کا تعلق ہے، بلکہ جتنی قربت آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ ہے دنیا میں کسی بھی شخص کے ساتھ وہ قربت نہیں ہے، اور ادیان کا فرق ہے، وہ ایک ملت پہ ہے، آپ اپنی ایک ملت پہ ہیں۔ اچھا، گو یہاں پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ضرور رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، خاص طور پر جو عیسائی ہیں، تو ان پر تو وہی آیت لاگو ہوگی جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔
تو گویا انہوں نے اس آیت کو اہل کتاب کے ان لوگوں پر محمول کیا ہے کہ عیسائیوں میں سے اگر کوئی ایسا فرقہ ہو جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہتے ہوں، اور ایسے فرقے رہے ہیں. اب بھی شاید کچھ عیسائی ایسے آپ کو مل جائیں، ہم نے بھی ایک آدھ دیکھے عیسائی اس طرح کے جو کہتے ہیں بھئی ہمارا تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم یہ کہیں کہ خدا کا کوئی بیٹا ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی، لیکن یہ کہ جمہور صحابہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس رائے کو قبول نہیں کیا. تو جمہور صحابہ کی رائے یہی ہے کہ اہل کتاب جو بھی ہیں ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے، اگرچہ وہ ایسے بھی ہوں اور ہیں ایسے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اچھا، یہی چیز جو ہے یہ ایک اور مسئلے میں ہمارے بہت سارے لوگ یورپ امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ بھی کہ جی ویسے ان کو کیا سمجھا جائے، ان کو جو ہے وہ اہل کتاب سمجھا بھی جائے یا ان کو ویسے ہی ملحد مرتد اور زندیق وغیرہ سمجھا جائے. اچھا، تو اس میں جو قاعدہ بالعموم ہمارے علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بندہ عیسائی معاشرے کا ہے اور کسی نہ سماجی طور پر ہی اگر وہ اپنے آپ کو عیسائیوں میں شمار کرتا ہے تو ہم اس کے احکام عیسائیوں والے رکھتے ہیں. اب یہ جو ہے جب آیات اتری ہیں اس وقت ان کے اندر یہ شرک موجود تھا. ایسا نہیں ہے کہ یہ شرک کہیں قرآن مجید کے نزول کے صدیوں بعد کہیں عیسائی لوگ شرک کرنے، قرآن مجید نے کس طریقے سے ان کو جھنجھوڑ کر شرک سے ڈرایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو اس وجہ سے یہی معاملہ ہے، یعنی کوئی بھی عیسائی ہو، کوئی بھی یہودی ہو، ان کا کیسا بھی عقیدہ ہو. اب یہ ہمیں نہیں کرنا کہ یہ چیک کریں کہ اچھا وہ عیسائیوں والے تو ان کے عقیدے ان کے ہیں یا نہیں. جو سماجی طور پر جو بندہ عیسائی ہے، سماجی طور پر جو بندہ یہودی ہے، اس کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز ہے اور ان کی خواتین سے نکاح کرنا ہمارے لیے جائز ہے. جو یہاں پر شرط لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے ان کی جو سوسائٹی ہے ان کے اندر تو وہ ہمارے ایک خطیب ہوتے تھے، وہ مطلب چوٹیں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے صبح شام کی ورجن میری ورجن میری ورجن میری، اور ورجنٹی کا جو ہے تصور ان کے ہاں مفقود ہے. مطلب کہتے ہیں تو کہتے ہیں مطلب ان کے ہاں کہیں بھی شاید نہیں ملے گی ورجن، مطلب جو کنواری ہو تو کہتے ہیں کنوارپن کا تو تصور ان کے یہاں جو ہے وہ ختم ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، ورنہ وہ جائز ہے. بس ایک اور چیز کا ہم ذکر کر دیں ذبیحہ کے حوالے سے، یہ ہے کہ ذبیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا گلا جو ہے وہ اس طرح کاٹا گیا ہو کہ اس کا خون ڈرین ہوا ہو، ذبیحہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر انہوں نے اس کو کوئی کرنٹ مار کے یا اور کسی طریقے سے اس کو وہ ختم کر دیا ہے تو اس وجہ سے ہم انہوں نے کہا کہ وہ ذبیحہ ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، وہ اہل کتاب تو ہوں گے، اہل کتاب جب ذبیحہ کریں گے، اگر مسلمان بھی جو ہے وہ کرنٹ مار کے وہ کسی جانور کو ختم کر دے گا تو اس کا مارا ہوا جانور بھی نہیں کھائیں گے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اہل کتاب نہیں مانتے یا اس بندے کو ہم مسلمان نہیں مانتے. تو اگر ایز لانگ ایز وہ ذبیحہ ہے تو وہ تو کریں گے. خواتین کے معاملے میں ایک ضرور ہے، آپ میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے ویسٹ بھی جانا ہو، لوگوں سے ملاپ بھی ہوتا ہے. وہ ایک ہے کہ یہ احکام اس وقت دیے گئے ہیں جہاں مسلمان معاشرہ تھا. جہاں معاشرہ مسلمان نہیں ہے وہاں ایک عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ بیاہ کر کے جو آپ کے بچے ہیں بالعموم وہ آپ ایک مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی وجہ سے آپ کی علیحدگی ہو، اور وہ بھی بہت ہوتی ہے. اس وقت کی ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ہی ایسی، اور جب آپ کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو ایک درجے میں چڑ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دشمنی بھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ عورت بسا اوقات کوشش کر کے اس کو عیسائی بناتی ہے، اور قانون بہرحال عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ویسے بھی اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے، تو یہ جہاں پر اترا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ تو اسلام نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر یہودی عیسائی عورت سے آپ کی کوئی اولاد ہوتی ہے تو اس بچے کا حکم مسلمان کا ہے، قطعی طور پر اس کو کافر یہودی یا عیسائی نہیں بنایا جا سکتا.
تو جہاں عدالتیں آپ کی ہوں، جہاں پر قانون آپ کا ہو، شریعت آپ کی چلتی ہو، آپ کا بچہ ہر حال میں، چاہے آپ زندہ رہیں، چاہے طلاق ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کا بچہ مسلمان ہی رکھا جائے گا. جہاں اس چیز کی شورٹی ہو وہاں پر بنیادی طور پر اس مسئلے پر حکم جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. آگے چلتے ہیں ہم. یہ اس میں کچھ حدود بیان ہوئی ہیں. حدود شرعی سزاؤں کو کہتے ہیں. ایک تو قصاص کے احکام بیان ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کرنے کے بعد، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، تو ان میں لڑائی ہوئی، انہوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے ضد میں اور غصے میں آ کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد پھر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم اتارا تھا کہ جس آدمی نے ایک جان کو مارا بغیر جان کے بدلے اور بغیر فساد کی وجہ سے، یعنی یا تو فساد کی وجہ سے کسی کو مارا جا سکتا ہے یا یہ ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہوا ہے، تو گویا وہ ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام انسانیت کو مار دیا. یہ خونوں کی حرمت جو ہے، اچھا یہاں پر جو لفظ بھی ہیں وہ ہیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہاں پر نفس کا ہے، نفس کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ مسلمان، ایک کافر بھی ہے، سوائے یہ کہ خاص جہاد کے احکام کے اندر آپ کی لڑائی ہی ہوئی ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی میں تو آپ مارتے ہیں یا پھر مرتے ہیں، تو اس کا تو اور مسئلہ ہے. سوائے جہاد کے، اور جہاد بھی وہ جو شرعی جہاد ہوتا ہے جو علماء امت کے دیے ہوئے احکام اور فتاویٰ کے نیچے رہتے ہوئے ہوتا ہے، نہ کہ کچھ سرفرے جاہل اور ظلم کرنے والے جو شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی من مانی تفاسیر کر کے دین کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اس امت کو بھی مصیبت کے اندر ڈالتے ہیں. ان کی ہم بات نہیں کر رہے. علماء امت جو آپ کے دور کے فقہا ہوتے ہیں وہ کسی محاذ پر فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں یہاں پر، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. بصورت دیگر خواہ وہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، جس نے کسی نفس کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کیا. یہ جو چیز ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس پر ایک مزاحمت آنی چاہیے، مطلب کیونکہ ٹھیک ہے وہ ٹیررزم ایک گلوبل فینومینن ہوگا اور بہت سارے قومیں، بہت سارے ملتیں جو ہے اس وقت اس دھندے کے اندر شریک ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی کتاب رکھنے والی قوم ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس شریعت آئی ہوئی ہے، ہمارا نبی رحمت ہے، اور ہم مطلق حق کے دعوے دار ہیں. کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ظالم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم وہ ہیں، ہمارے پاس ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. قرآن مجید مطلق حق ہے، صداقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فرمایا ہے مطلق حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی قوم جو ہے اس کو بہت حساس ہونا ہوتا ہے کہ اس کے بہاف پر دنیا کے اندر خون نہ بہے. اور اگر ایسا ہو تو ہمیں اپنی کتاب کی حرمت اور اپنے نبی کی جو ساکھ ہے دنیا کے اندر کہ یہ نبی دنیا کے اندر عادل اور رحمت لے کر ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے نبی کی ساکھ کے لیے ہمیں اگر بے رحم بھی ہونا پڑے تو ہونا چاہیے. تو اور یہ کہا کہ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو بچا لیا، زندگی دی، اس کی زندگی کا ذریعہ بنا، اس نے بھی گویا تمام انسانیت کو زندگی دی. مطلب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. نفوس کے تحفظ کے حوالے سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بلکہ ہمارے وہ ایک ہوتے تھے داعی امریکہ میں، وہ کہتے ہیں کہ چیلنج ہے ہمارا کہ کوئی اپنی مذہبی کتاب سے اس کے مقابلے کی آیت لا دے ہمیں. من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، فکأنما تمام انسانیت کو قتل کر دیا، ایک انسان کو اگر کسی نے قتل کیا ہے. تو اس کے ساتھ پھر آگے چل کر فرمایا کہ ہم نے جو ہے تورات کے اندر یہ حکم نامہ جو ہے وہ نازل کیا تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک. اور زخم بھی اگر ایسے ہیں کہ جو مطلب
جو کسی ضبط میں آ سکتے ہیں، تو کسی کو زخم لگایا تو ویسا زخم جو ہے اس کے بدلے میں لگایا جائے گا، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ قصاص یہ ہے کہ یا تو اگر بندہ مارا تھا تو اس کے بدلے میں، اگر کسی کی لات توڑی تھی تو اس کو لات توڑی جائے، اگر اس کا سر ناک کاٹا تھا تو ناک کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا تھا تو ہاتھ کاٹا جائے، تو اس کو قصاص کہتے ہیں۔ تو یہ احکام اس کے اندر ہوئے، اور یہ بھی اسی ضمن میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ یہ سورۃ مائدہ کے اندر ایک رکوع ہے۔ اگلی آیت میں کہا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، پھر اگلی آیت میں کہا کہ وہ فاسق ہے، تو کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا اور فاسق بھی کہا۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک اور حد بیان ہوئی ہے، شرعی سزا جو ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آیت نمبر 38 ہے۔ چور مرد ہو عورت ہو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ یہ ہاتھ عربی میں عربی کے اندر جو ہے نا یہ پورے اس کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، تو سنت نے اس کا تعین کیا کہ اس کا یہ جو پانچا ہے یہاں سے، یہ گٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہاں سے چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی شرعی حد یہاں پر بیان ہوئی ہے، شرعی سزا، اس کو حرابہ کہتے ہیں۔ وہ آیت وہ بیان ہوئی ہے آیت نمبر 33 کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، حرابہ جسے آپ کہتے ہیں رہزنی کی سزا جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ یہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے تھے اور مدینے میں آ کر وہ ٹھہرے، تو مدینے کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کو کچھ بیماری سی پڑی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اونٹ ہیں صدقے کے، تو وہاں پر چلے جاؤ اور ان کا جو پیشاب ہے اس کو استعمال کرو۔ اچھا، تو وہ وہاں پر رہے، ٹھیک ہو گئے، لیکن تھے وہ گندے لوگ، تو ان کے دل میں کیا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہاں پر چوکیدار تھا مقرر کیا ہوا، اس کو انہوں نے قتل کیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کو تشدد کیا، اس کی آنکھوں میں انہوں نے جو ہے نا وہ گرم سلائیاں پھیریں اور بہت تشدد کر کے اس کو مارا، اور پھر اس کے بعد بھاگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑ سوار ان کے پیچھے دوڑائے اور وہ ان کو پکڑ لائے، تو پھر ان کو جو ہے ان کے ایک طرف سے ہاتھ کاٹے گئے، ایک طرف سے ان کے جو ہے وہ ٹانگیں کاٹی گئیں، اور ان کی آنکھوں میں بھی جلتی سلاخیں جو ہیں وہ پھیری گئیں، اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ بلکتے ہوئے پانی مانگا تو ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، اور اس طریقے سے وہ مرے۔ تو اس پہ یہ آیت جو ہے وہ آئی۔ بعض لوگوں نے کیونکہ اس میں آیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان کی سزا جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو بعضوں نے کہا کہ یہ آج کل قرآن کے خلاف جو ہے نا یہ ویسٹ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی جو بھی اسلام سے جنگ کرے تو اس کی، حالانکہ جنگ کی بات نہیں ہے، یہ ہے مسلمان معاشرے کے اندر جو لوگ رہزنی کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو سولی پہ چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر جو ہے مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر وہ اس شہر سے جلا وطن کر کے کہیں اور بھیج دیے جائیں۔ البتہ یہ ہے کہ قابو آنے سے پہلے اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں پھر اور بات ہے، پھر ان کے ساتھ معاملہ اور ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر بھی لیتا ہے قابو آنے کے بعد پھر اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اسی آیت کے حوالے سے، کیونکہ یہ ڈکیت جو بندہ مطلب جو چور تو وہ ہوتا ہے جو ایسے آپ کی چیز اڑا لے جائے، تو جو البتہ پسٹل کے اوپر آ کر آپ سے وہ کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کو قتل کرنے کے، تو جو ڈکیت ہے رہزنی کرتا ہے اس کی سزا ایسی سخت ہے۔ اچھا، امام ابن قیم نے اس پہ کہا کہ جو ریپ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم صرف اس کو مال پہ رکھیں گے، جو مال لوٹتا ہے تلوار کی دھار پہ،
تو اس کے لیے ہم یہ سزا رکھیں گے. کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو کچھ روپوں پہ یا کچھ سونے اور چاندی پر تو وہ کر دیتے ہیں, تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی کسی شخص کی بیٹی یا اس کی بہن کی عزت ہو سکتی ہے. تو اگر جو ہے کوئی بندہ زبردستی ڈرا کر دھمکا کر اور اسلحے کے زور پہ کسی عورت کی عزت لوٹتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی اسی آیت کا اطلاق ہوگا اور اس کو ایسی سخت جو ہے وہ سزا دی جا سکتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ان احکام پر جس کو ہم نے کہا کہ ولا اور برا سے یہ پورا ایک رکوع ہے. ہمارے پاس کبھی وقت ہو تو اس کو انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے بیان کریں گے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین جو ہے وہ آپ کے تعلقات تک کو اپنے دائرے میں لینے کے لیے آیا ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا یہ آیت نمبر 51 سے لے کر یہ بلکہ اس سے اگلے رکوع کی بھی جو اگلی 2-3 آیتیں ہیں تقریباً آپ یہ کہہ لیں 59 یا 60 تک یہ اسی کے احکام ہیں کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق مت بناؤ. اچھا, یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اولیاء, ان کو اپنے ولی مت بناؤ. اچھا, زیادہ تر تراجم میں اس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کو اپنے دوست نہ بناؤ. یہ تھوڑا سا ضروری ہے کہ ہمارے لوگ تھوڑا سا مطلب اس کا صحیح جو مقصود ہے وہ جان لیں. دوستی کسے کہتے ہیں آپ؟ مطلب ایک عیسائی تھا, وہ یا تو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے یا آپ کے کلاس روم میں تھا, ٹھیک ہے, کلاس میں پڑھتا ہے, اس کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہو گئی ہے, چلو یار آؤ اکٹھے چائے پیتے ہیں, چائے پی لی, تو آج میرے گھر آنا, چلے گئے, حرام ہے, دوستی نہیں ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مقصود ہے وہ واضح ہو جائے. لفظ جو ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر ایک طرح کی گنجائش ہوتی ہے. تو اب کافر کے ہاں آنا جانا, کچھ پک گیا ہے, آپ کا پڑوسی ہے, وہ ہمیشہ مسلمان یہ کرتے ہیں, آپ کے پڑوس میں اگر کوئی عیسائی ہے بیمار پڑ گیا, آپ جا کر اس کو سہارا دیتے ہیں, آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, وہ بھوکا ہے آپ اس کو کھلاتے ہیں, کچھ پکا ہے آپ اس کو کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہزاروں کے ہزاروں لوگ اسلام بھی لے کر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے, یعنی ہمارے جو مسلمان تاجر تھے, صرف تاجروں کا بعض پورے کے پورے ملک آپ کو پتہ ہے اسلام لے کر آئے ہیں مسلمان تاجروں کا اخلاق دیکھ کے. جو انڈونیشیا آپ کو پتہ ہے, انڈونیشیا میں ہماری کبھی کوئی فوج نہیں گئی. انڈونیشیا اور ملائیشیا, انڈونیشیا مسلمانوں کا میرا خیال ہے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا بڑا جو ملک ہے اس کے ساتھ ملائیشیا بھی ہے. یہ پورا خطہ جو ہے یہاں کبھی کوئی فوج نہیں گئی, صرف مسلمان تاجر گئے ہیں, اور مسلمان تاجروں کے اخلاق دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اچھا, اب یعنی ایک مصیبت یہ ہے کہ یا تو آپ ایک مسئلہ بیان نہ کریں, اور اگر مسئلہ آپ نے بیان کر دیا تو اس کو اتنا مس انڈرسٹینڈ کرنے والے نوجوان بھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں ہیں. ایسا تصور بنایا کہ جہاں کافر نظر آیا ڈھونڈ گھور کے اس کو دیکھنا ہے, اور ایسے جیسے کچا چوا لینا ہے, ہم نے خبردار جو مجھے نظر آیا تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ شاید دین نے فرض کیا ہوا ہے. یہ ایک تصور ہے, مطلب حقیقت ہے. یا تو آپ ولا اور بڑا کا مسئلہ نہ بیان کریں, ورنہ پھر ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس جو اس کو لے کر کسی اور ہی طرف کو چل لیں گے. اور اس کے بعد تو اچھا, اب بھی ہم تھوڑا پیچھے یہ دیکھ آئے ہیں کہ وہ بی بی جو عیسائی ہے وہ آپ کے گھر میں ہے, ٹھیک ہے. کیا قربت ہوتی ہے میاں بیوی کی, وہ آپ کی اس کے ساتھ ہے. دوستی کی تو بات چھوڑ دیں, اب دوستی تو بیوی ہے وہ آپ کی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کا لین دین ہے, اس کے بچے ہیں, گھر میں کتنے ہی ایسے لمحات ہوتے ہیں اکٹھے آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سیر کے لیے نکل رہے ہیں. وہ لونڈی تو نہیں ہے نا, لونڈی کے ساتھ بھی آپ گھلتے ملتے بھی ہیں, کھیل بھی کرتے ہیں, سارا کچھ ہی کرتے ہیں. وہ تو پھر بھی لونڈی نہیں ہے, وہ تو بیوی ہے. بیوی والے جو بھی حقوق ہیں وہ اس کو بھی حاصل ہیں. تو
حتیٰ کہ یہ جو محبت کا جو لفظ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سرے سے آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی جو بھی ہے اس سے آپ کو محبت نہ ہو، چاہے عیسائی بھی ہو یا تو بیوی نہ ہو، پھر تو بیاہ نا اس کو، جب بیاہ ہے آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبت کا لفظ بھی جو ہے یہ کوئی حرام نہیں ہے. تو یہاں جو لفظ خاص آیا ہے وہ ہے ولا کا. اچھا ولی کیا ہوتا ہے؟ مولانا مودودی نے اس کا جہاں جہاں ترجمہ کیا ہے نا وہاں پر رفیق کا ترجمہ کیا ہے. تھوڑا سا محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ دوست کا لفظ میں نے بولا تو ماشاءاللہ یہاں پر خلقت بڑی ہے، وہ اس کا کچھ اور ہی مطلب جو ہے وہ لے لے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا رفیق مت بناؤ. تو جہاں جہاں جو ہے تو رفیق کا لفظ کسی حد تک سیریس ہے. تو بنیادی طور پر ولی وہ ہوتا تھا کہ جس کے ساتھ آپ کا ایک جنگی حلف نامہ ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی نصرت ہوتی ہے، جس کا آپ کے ساتھ آپ اس کے دھڑے کے ہوتے ہیں، آپ اس کے جتھے کے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جتھے کا ہے. تو ایسا کوئی بھی جتھا بندی کافروں کے ساتھ، کافروں کی قوت بننا، کافروں کی قوت بننا، کافروں کی طاقت بننا، کافروں کا یوں حصہ بننا کہ آپ کے دم سے کافر پلے دنیا کے اندر، کافر مضبوط ہو اور مسلمان جو ہیں وہ خود آپ اپنا ایک جتنا. اس وجہ سے کہا کہ تم ان آگے جا کر جو ہے اس رکوع کے اندر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، یعنی اہل ایمان مل کر جو ہے. اچھا دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہی ایک دوسرے کا جتھا ہوتے ہیں. تو ولا کے اندر جتھا بندی کا معنی ہے. ولا کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر اکٹھے کہیں چائے پی ہے، کہیں کھانا کھایا ہے، کہیں گپ شپ لگا لی ہے، کہیں مطلب اور بہت سارے، حتیٰ کہ آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے باہر یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانا پڑے، کچھ اور کرنا پڑے، تو بے شمار چیزوں میں آپ ان کے ساتھ بہت ساری شوق ہوتے ہیں، آپ کے اکٹھے شیئر کرتے ہیں، وہ ہسٹری کی کو آپ کی مشترک دلچسپی ہے، کوئی اور دلچسپی ہے، اکٹھے سیر کو چلے گئے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چیز صرف ہے، وہ سورۃ نساء کے اندر ہم سے ظاہر ہر چیز ہم بیان نہیں کر سکتے، مس ہوئی ہے. تو وہ یہ ہے کہ مدینہ کا معاشرہ جو ہے وہ بڑا ڈائیورس معاشرہ تھا. آپ کو پتا مدینہ میں یہودی تو تھے خاصی بڑی تعداد میں، اچھا تھوڑے بہت عیسائی بھی تھے مدینہ کے اندر، تھوڑے بہت عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. تو یہ تین کمیونٹیز انہوں نے تو آج بھی مصیبت ڈالی ہوئی، تین کمیونٹیز ہی تو ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے. تو یہ تینوں کمیونٹیز جو ہیں یہ مدینہ کے اندر تھیں، تو ان میں ان کا رہن سہن سارا کچھ جو ہے وہ تھا. تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تم پر ایک بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اتاری ہے، کہیں ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے اس میں کچھ ہو تو دوبارہ پھر سورۃ نساء کے اندر وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، کہ جب تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھنے میں گویا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھنے گپ لگا رہے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کو راتوں کو چوپالوں میں بیٹھنے کا بہت رواج تھا پرانے زمانے میں جب یہ ٹی وی نہیں تھے. تو لیکن مجلس میں ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی نے خدا اور رسول کے بارے میں کچھ بک دی ہے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر بکا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور چوٹیں کی جا رہی ہیں، ان پر جو ہے وہ استہزاء کیا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. فلا تقعدوا معهم، پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک کہ وہ بات کا موضوع بدل نہیں دیتے، کسی اور چیز میں بات نہیں کرنا ہے. اس کو دیکھو بھی بات سنو، یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. تو مطلب رہن سہن میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بکواس کر رہا ہے کہ وہ آپ کے دین سے متعلق ہے، آپ کے نبی سے متعلق ہے، آپ کے احکام سے متعلق، پردے کا مذاق ہو رہا ہے، داڑھی کا مذاق ہو رہا ہے، کسی اور چیز کا ہو رہا ہے، اور آپ دانت نکال رہے ہیں. اس وجہ سے یہ دوستی میں ہوتا ہے، بھاڑ میں گئی ایسی دوستی، یہ البتہ نہیں. تو ایک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس کا ضابطہ کہ یہ البتہ جب کافر کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا کھیلنا سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن اس کے اندر ایک ضابطہ یہ ہے کہ اپنے دین پر اس کو زبان نہیں کھولنے دینی، اس پہ ایک اس کو دکھانی ہے غیرت اور حمیت، اس کو پتا ہو کہ اس کی حدود کیا ہیں اور ان حدود سے اس نے نہیں نکلنا. اس کے ماں سے وہ کوئی بات نہیں. تو ولا جو ہے وہ کیا ہے، وہ جتھا بندی ہے، وہ ایک قوت ہے. قوت مسلمانوں کو خود بننا ہے،
قوت مسلمان جو ہے وہ کافروں کی نہیں بنے گا، اور ان کا جو ہے وہ کارساز نہیں ہوگا. تو ولا ایک خاص معنی ہے دوستی کا یا رفاقت کا، تو وہ چیز جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ملنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس پر شدید وعید بھی کہا ہے. یہاں تک ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہیں پہ جو ان کا رفیق بنے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. قُلْ قُلْ إِنَّ وَاسْتَغْفِرُ